کہ وہ اولو الامر جس کو اللہ اور رسول منتخب کریں اس کا حکم ماننا ہے، اور جس کو مقرر اس کا باپ کر کے جائے وہ اولو الامر نہیں ہے۔ یزید بن معاویہ کو اللہ یا اس کے رسول نے مقرر نہیں فرمایا، لہذا وہ اولو الامر نہیں تھا۔ اولو الامر کون ہے؟ جس کو اللہ اور اس کا رسول جس کی تقرری فرمائے۔ اچھا، ایک نقطہ اور بھی ہے۔ اچھا، اس نقطے کو سمجھنے کے لیے آپ پوری توجہ مجھے دے دیں۔ دیکھو جی، ایک آدمی ناکارہ آدمی ہے، فرض کیا کہ ایک آدمی کو کچھ کرنا نہیں آتا، لیکن اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ صبح شام اس کی جھوٹی تعریفیں کرتے رہیں، نہیں تم سے بہتر کوئی نہ گا سکتا ہے، نہ تم سے بہتر کوئی یہ کر سکتا ہے، نہ تم سے بہتر کوئی وہ کر سکتا ہے، تو وہ ایک مصنوعی ایک ببل میں آ جائے گا، اس کی ذہنیت جو ہے وہ پلٹ جائے گی۔ آپ نے اس کو تباہ کر دیا، اس کے ذہن میں یہ ہوگا اس سے افضل کوئی ہے نہیں، سارے لوگ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب آ جائیے یزید کی طرف۔ یزید کی جرت نہیں تھی کہ امام عالی مقام کے اوپر جو ہے وہ جنگ کرتا۔ اس کے آگے پیچھے جو علماء کرام تھے، مولوی تھے، انہوں نے اس کو برین واش کیا۔ کیا کہا انہوں نے کہا جی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آل رسول ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ تو اولو الامر ہے، اور قرآن کے مطابق اللہ رسول کے بعد اولو الامر کا حکم چلتا ہے، اس کی بیعت چلتی ہے۔ قرآن کی بات بھی صحیح ہے، بگاڑ کہاں تھا؟ بگاڑ یہاں تھا کہ وہ اولو الامر جس کو اللہ اور رسول منتخب کریں اس کا حکم ماننا ہے، اور جس کو مقرر اس کا باپ کر کے جائے وہ اولو الامر نہیں ہے۔ یزید بن معاویہ کو اللہ یا اس کے رسول نے مقرر نہیں فرمایا، لہذا وہ اولو الامر نہیں تھا۔ اولو الامر کون ہے؟ جس کو اللہ اور اس کا رسول جس کی تقرری فرمائے۔ بھائی جان، اولو الامر ہونا تو بڑی بات ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے کہ تو مومن بن سکتا ہے یا نہیں۔ ہدایت کے معاملے تک میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو بالکل شرم کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صاف صاف کہہ دیا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ محبت کریں اس کو ہدایت بھی دے سکیں، بلکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہے وہ ہدایت دے۔ یار، ایک بندہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا نبی کے چاہنے سے بھی، تو تم نے اس کو بیٹھ کے جو ہے اولو الامر بنا دیا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو یہاں پر ہو گیا نا دھوکا، وہ اولو الامر تھا نہیں۔ یزید، اس کے باپ کی خواہش پر اس کو جو ہے خلیفہ بنایا گیا، وہ اولو الامر تھا نہیں، اور اس کے ارد گرد جو مولوی ملا تھے انہوں نے اس کی برین واشنگ کر دی کہ تو اولو الامر ہے، تو اس کے یہ خناس بیٹھ گیا ذہن میں کہ وہ اولو الامر ہے۔ جب یہ خناس اس کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ وہ اولو الامر ہے، اور قرآن کے مطابق اللہ رسول کے بعد اولو الامر کا حکم ماننا چاہیے، تو اب راہ شیطان کی ہموار ہو گئی کہ بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام عالی مقام آل رسول سے ہیں، ان کا ادب بھی صحیح ہے، لیکن میں تو اولو الامر ہوں، بطور اولو الامر آل رسول کو میری بات ماننی چاہیے، میرے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے۔ وہ اپنے آپ کو حق سمجھتا تھا، تو وہ جو فوج اس نے بھیجی ہے کہ بھائی میں اولو الامر ہوں، میری بیعت ان سے زبردستی لو، کیونکہ مسلمانوں کے لیے اللہ رسول کے بعد اولو الامر کا حکم ماننا ضروری ہے، تو وہ تو ان سے بیعت لے کر اپنا مذہبی فریضہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تو میرا استحقاق ہے، یہ تو میرا حق ہے، میں اولو الامر ہوں، اب وہ میرے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کرتے؟ سمجھ گئے آپ؟ اتنی جرت اس کو یہاں سے ہوئی۔ اب آ جائیے آج کل کے جو مولوی ہیں، جو ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے پھرتے ہیں، ان کا کیا ہے؟
bringing light, love, and peace in your life.